بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت اللہ انڈیا سے پوچھتی ہیں مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ کیا مہر کی رقم آج کل 5,000 روپے صحیح ہے؟ نیز کیا والد کا مہر کی رقم طے کرنا کافی ہے یا لڑکی کا طے کرنا ضروری ہے؟ یہ بہت سے ائمہ کرام کے نزدیک مہر کی کوئی مقدار کم سے کم متعین نہیں ہے، جو چاہے رکھ لیں، 5 روپے بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار متعین ہے، اس سے کم آپ مہر کے طور پہ نہیں رکھ سکتے، اور دلیل اس کی قرآن مجید کی آیت ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنین پر ان کی بیویوں کے بارے میں کیا ان پر لازم قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ اے نبی آپ پر حرج نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو آسانی دی ہے کہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا لنبیہ، کہ کوئی بھی عورت بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن یہ عامۃ المومنین کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عامۃ المومنین کو مہر کی کچھ نہ کچھ مقدار دینی پڑے گی۔ اب مال کی کچھ مقدار ایسی ہوتی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جیسے یہ کوئی بھی 1 روپیہ اٹھا کے دے دے، آج کسی کو 2 روپے دے دے، تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ما فرضنا علیہم، کہ ہم نے جو کچھ ان پر فرض کیا ہے مہر کے معاملے میں ہمیں معلوم ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال فرض ہے، لیکن قرآن و سنت نے اس کو واضح طور پر بیان نہیں کیا۔ تو ایسی آیات کو مجمل کہا جاتا ہے، اور مجمل کا حکم، یعنی مجمل کا مطلب اس کو اللہ نے یہ تو بیان کر دی کہ کچھ مقدار فرض ہے، اور ظاہر ہے یہ عورت کی عزت کے لیے، تاکہ مرد کی جیب سے کچھ پیسہ نکلے گا تو اسے قدر ہوگی، تو وہ بہت معمولی سی اگر رقم مرد پہ لازم قرار دے دی جائے، جس کو عرف میں رقم ہی نہیں کہا جاتا، جیسے میں نے اس کی مثال دی ہے 5 روپے 2 روپے، کوئی بھی ایک پین اٹھا کے دے دے، تو ظاہر ہے یہ وہ جو شریعت نے جو مہر جس حکمت سے لازم کیا ہے وہ حکمت بالکل فوت ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا مہر بھی نکاح کی اجازت ہے، وہ امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال متعین ہے، ہمیں قرآن اور سنت کے ان دلائل سے پتہ چلتا ہے، لیکن وہ کتنی مقدار ہے اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ اور ایک اصول ہے کہ یعمل بالدلیل الضعیف عند انعدام ما فوقہ من الدلیل، کہ جب ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ ہو کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں کمزور دلیل کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے۔ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لا مہر لاقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہوتا، اگرچہ اس روایت کی سند پہ کلام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس روایت پر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی طرف سے جو متعین کرو گے مہر، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی تو قیاس سے بہرحال بہتر ہے، اور ہوائی باتوں سے بہرحال بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی روایت کا سہارا لیا جائے۔ تو اس لیے 10 درہم کا اس روایت میں تذکرہ ملتا ہے، تو 10 درہم 32 گرام چاندی کے برابر ہے، اور 32 گرام چاندی کے ریٹ پتہ کر لیے گا کہ وہ کتنے ہوتے ہیں، وہ کیونکہ ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس سے کم میں مہر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ باقی عورت کا مہر ہونا کتنا چاہیے؟ تو عورت کا مہر اس کے خاندان کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس میں عورت کا سب سے پہلے خاندان دیکھا جائے گا، اس کی عمر، اس کا حسن و جمال، اس کے اخلاق، یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ مہر مثل متعین ہوتا ہے۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ کسی بھی خاندان کی خواتین کا عام طور پہ جو مہر ہوا کرتا ہے، تو یہ تو کم سے کم مقدار ہے مہر کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا مہر ہونا چاہیے، بلکہ مہر تو مہر مثل ہونا چاہیے، جو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ہر عورت کے خاندان کے لحاظ سے اس خاتون کا اپنا، اس کی صفات کے لحاظ سے ہر ایک کا الگ مہر ہوتا ہے۔ آج کل تو مہر بالکل ہی ختم ہو گیا، وجہ اس کی یہی ہے کہ جو میں چیختا رہتا ہوں کہ معاشرے میں عورت کی قدر و قیمت ختم ہو رہی ہے، معاشرے میں ایک بیوی کا رواج ہے، اور آپ نے ایک اصول پڑھا ہوگا سپلائی اور ڈیمانڈ کا، کہ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو، ڈیمانڈ کم ہو، اس کی ویلیو گر جاتی ہے۔ تو خواتین کی جو یعنی آبادی کا ریشو ہے وہ تو بڑھ رہا ہے، مردوں میں موت کا تناسب زیادہ ہے، اور جو فیملی پلاننگ کی وجہ سے جس خاندان کے ہاں 2 بیٹے ہو جاتے ہیں وہ تو نسل روکتے ہیں، اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو بسا اوقات 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوتا ہے، تو اس طرح بیٹیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے، بیٹوں کا جو ہے وہ وہیں آ کے رکا ہوا ہے۔ تو ان تمام مسائل کی وجہ سے، اور ایک بیوی کا رواج ہے، تو خواتین کے لیے رشتوں میں بڑی مشکلات ہیں۔ تو میں تو خود چونکہ نکاح پڑھاتا ہوں، بہت کثرت سے میرے پاس جو ہے وہ نکاح کے لیے درخواستیں آتی ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے خاندان کی لڑکیوں کا مہر بہت تھوڑا رکھا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ لڑکی والے مجبور ہیں،
وہ کہتے ہیں یار اچھا رشتہ ملے اب کیا کرنا ہے ہم نے. تو جہیز تو لیا جا رہا ہے کئی لاکھ روپے کا, اور مہر جس کی شریعت میں ایک ویلیو ہے اور جو اللہ نے خاص طور پر خواتین کے لیے ایک حق رکھا ہے, وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں یار کم از کم اپنی 1-2 مہینے کی تنخواہ تو لگاؤ نکاح پہ, یعنی بیوی کو مہر دینے کے لیے. وہ ان کی 1-2 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں عورت کا کس قدر استحصال ہو رہا ہے. تو ایک چیز کی سپلائی کے مقابلے میں آپ ڈیمانڈ کو بڑھا دیں گے, یعنی مرد کو زیادہ نکاح اگر مرد کریں گے اور ان کے حقوق ادا کریں گے تو خواتین جو ہے وہ کم پڑ جائیں گی, اور بہت سے لوگوں کو نکاح کے لیے عورت کا حصول مشکل ہو جائے گا. تو وہ خود بخود اس کی ویلیو بڑھے گی. آپ عرب ملکوں میں جہاں ایک سے زیادہ نکاحوں کا رواج ہے, آپ وہاں دیکھیں بھاری بھرکم مہر دے کے جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے. تو وہ بھی غلط ہے کہ بہت زیادہ مہر کا مطالبہ کرنا جس سے نکاح کے رواج میں کمی ہونا شروع ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے. 5-10 ہزار روپے مہر رکھا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ جبکہ مرد کی تنخواہ اچھی خاصی ہوتی ہے. تو ایسے ہی جیسے ایک یعنی, اور پھر مہر کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد کے لیے طلاق دینا آسان نہ ہو. اب آپ بتائیں 10,000-15,000 روپے مہر رکھا تو اس کے لیے چھوڑنا تو بہت آسان بات ہے. جب مہر زیادہ ہوتا ہے تو مرد کے لیے چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ طلاق کی صورت میں بہرحال مہر وہ تو اس کی ادائیگی یعنی لازم ہو جاتی ہے فوراً. ویسے تو مہر کی ادائیگی پہلے بھی لازم ہے, لیکن طلاق کے بعد تو یعنی فوراً یعنی اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس جو ہے ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج ہے نا, اس کو ختم کرنا چاہیے. باقی انہوں نے پوچھا ہے کہ والد کا مہر کی رقم طے کرنا کافی ہے یا لڑکی کا طے کرنا ضروری ہے. تو مہر کیونکہ عورت کا حق ہے تو اصل میں تو عورت ہی کی رضا دیکھی جائے گی, لیکن عام طور پر لڑکی کے جو والد ہیں وہ طے کر لیتے ہیں, اور بیٹیاں اس پہ خوش ہوتی ہیں کیونکہ والد پر اعتماد ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مفاد میں ہی سوچا ہوگا. تو اس لیے باپ بھی طے کر لے اور لڑکی اس پہ راضی ہو تو بھی ٹھیک ہے. ڈرائی کلین سے کپڑے پاک, یہ ہو گیا تھا. گوشت پکاتے وقت ہڈی سے خون نکلنا, یہ مسز وقاص لاہور سے پوچھتی ہیں. جب ہم گوشت پکا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہڈیوں سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ خون ہانڈی کے اندر ہی چلا جاتا ہے, کیا اس سے کھانے کے حلال حرام ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن مجید نے جو خون کو نجس قرار دیا تو دم مسفوح کو, او دم مسفوحا او فسقا اہل لغیر اللہ بھی, کہ وہ خون جو بہتا ہوا ہو. تو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے, بہہ رہا ہوتا ہے, وہ خون حرام ہے, ناجائز ہے, ناپاک ہے. گوشت یا ہڈی کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے. تو لہذا جب جانور حلال ہو گیا, آپ گوشت گھر میں لے کر آئے, ہڈیاں لے کر آئے, گوشت جو بھی آپ خرید کے لائے, تو اس میں اگر بلڈ نکل رہا ہے تو وہ جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. مہوش مسعود راولپنڈی سے پوچھتی ہیں ناخن کتنے بڑھا سکتے ہیں؟ مجھے ایک عالمہ نے کہا ہے کہ آپ جتنے لمبے چاہے ناخن بڑھا سکتی ہیں اور اس پر پالش بھی لگا سکتی ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ آپ وضو اور غسل میں ناخنوں کے اندر پانی پہنچا سکیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان تو نیم عالمہ خطرہ ایمان والی بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ناخنوں کو اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کاٹنے کا حکم دیا ہے, اور یہ تغییر خلق اللہ بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی اللہ کے سامنے کہ اے اللہ کہ میں ان کو تیری تخلیق سے دور کر دوں گا, فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کریں گے. تو انسان کی جو اللہ نے نیچر بنائی ہے وہ ناخنوں کو کاٹنا اور غیر ضروری بالوں کو چھوٹا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, پیغمبروں کی سنت ہیں, اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ خصال فطرت میں سے ہیں, یعنی نیچر میں سے ہیں. تو یہ انسان کی نیچر اللہ نے بنائی ہے. ان 10 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کو, مونچھیں گھٹانے کو, اور بغلوں کے بال نوچنے کو, اور زیر ناف بال صاف کرنے کو, اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے کو بھی فطرت قرار دیا. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ ناخن نہیں بڑھاتا, اور ورنہ یہ درندگی ہے. تو آپ پر فرض ہے, لازم ہے کہ آپ ناخنوں کو چھوٹا رکھیں. یہ جو آج کل خواتین میں ناخن بڑھانے کا فیشن چل پڑا, یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے.
ہاں اگر آپ کے ناخن بڑے ہیں تو ایک الگ گناہ ہے، اور اگر اس پہ نیل پالش لگائی جا رہی ہے جس سے پانی ناخنوں میں نہیں جا رہا تو وہ الگ گناہ ہے. تو نیل پالش کے علاوہ کوئی اور کلر استعمال کیا جا سکتا ہے. اور غسل میں بھی بعض دفعہ فرق پڑ جاتا ہے، ناخن بڑے ہوتے ہیں اس میں میل جم جاتا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا. تو لیکن اگر کوئی ان تمام چیزوں کا خیال کرے، کوئی خاتون ناخن بڑے ہوئے ہوں پھر بھی وہ صفائی کا اہتمام کریں کہ تاکہ غسل بھی ہو سکے اور ان کے اندر میل بھی نہ جمع ہونے دیں، اور ایسی پالش بھی استعمال نہ کریں جو پانی سے رکاوٹ بنتی ہے، اس کے باوجود بھی ناخن بڑھانا ناجائز ہے، حرام ہے. تو ناخن چھوٹے ہی رکھنے پڑیں گے. اور یہ بھی خواتین کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی حسن و جمال نہیں ہے. ہر الٹی چیز جو یورپ ہمارے سامنے پیش کر دے اور ہم اسے لینا شروع کر دیں، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ناخنوں کے کاٹنے میں ہی خوبصورتی رکھی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں بڑے بڑے ناخنیں کھا کیسے رہے ہیں آپ، کیسے یعنی لیپ ٹاپ پہ بٹنوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے. میں ایک دفعہ جہاز میں تھا، میرے ساتھ کوئی خاتون تھی، اتنے بڑے بڑے چھرے جیسے ناخن، تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو لیپ ٹاپ کے استعمال کرنے میں اچھی خاصی ٹینشن ہو رہی تھی. تو یہ بھی اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ نہ آپ لیپ ٹاپ پہ کی پیڈ کے بٹن دبا سکتے ہیں، نہ آپ کھانا جب آپ کھائیں گے تو آپ کے ناخن اس میں جو چھروں کی طرح جو ناخن ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، اور چلتے پھرتے وہ ناخن لگ جاتے ہیں. تو یہ کیوں اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ ایسا کیا فیشن ہے یہ؟ تو ناجائز ہے، حرام ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چپکے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. بعض دفعہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی سچی توبہ کرتا ہے. لیکن یہ گناہ ایسا ہے، داڑھی کاٹنے کا گناہ یا ناخن بڑھانے کا گناہ، یہ گناہ تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے. تو اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے. لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کا حکم. مصطفیٰ شاہد کراچی سے پوچھتے ہیں، میں سیکیورٹی کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کرتا ہوں. میرا کام سیکیورٹی گارڈ کو مینیج کرنا ہے. ہمیں انہیں لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس دینی ہوتی ہے. کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا ڈیٹا دیں تاکہ آپ کی بھی یہ دونوں انشورنس کر سکیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بھائی اسلام میں لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس دونوں ناجائز، دونوں حرام ہیں، اور یہ اصل میں غرر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں غرر ہو اس کی اجازت نہیں دی. بعض دفعہ اس میں قمار یعنی جوا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اس میں سود بھی ہوتا ہے. یہ رقم داؤ پہ لگائی جاتی ہے کہ اگر فلاں کا انتقال ہو گیا تو آپ کو رقم مل جائے گی، نہیں ہوا تو رقم بعض دفعہ ڈوب جائے گی. اور بعض دفعہ رقم اصل مل جاتی ہے، وہ ڈوبنے کا چانس نہیں ہوتا، لیکن اضافی رقم مشروط ہوتی ہے کسی کی موت کے ساتھ یا کسی کے حادثے کے ساتھ. تو کبھی بھی کسی کے حادثے یا موت کے ساتھ جب آپ کا پروفٹ مشروط ہوگا تو یہ غرر کی ایک صورت ہے. غرر کا مطلب غیر یقینی. تو کاروباری معاملات میں اور جو بھی بزنس ہو اس میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ حوادث اور حادثات کے ساتھ آپ کا پروفٹ مشروط نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے یہ ناجائز اور حرام ہے. اس کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں کہ اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قمار تھا اس میں تو غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کرتا تھا. عرب یہ کرتے تھے کہ جوا جو جیتتا تھا اور اس کے نام جب رقم نکلتی تھی تو وہ ساری رقم غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا. اور جوا کھیلا ہی اس لیے جاتا تھا اس دور میں کہ غریب کو خرچ کرنے کے لیے پیسے کسی کے پاس نہیں ہیں، تو وہ جوئے میں پیسے جیت کے غریبوں کو کھلا کے فخر کرتا تھا کہ دیکھو میں نے غریبوں کو کھلایا ہے. تو اس کے تو بڑے فائدے تھے، لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا کہ غریب کو اگر آپ نے کھلانا ہے تو آپ تمیز سے بزنس کریں جیسے ساری دنیا کرتی ہے بزنس. اور اس طرح کے حوادث کے ساتھ اپنے پروفٹ کو مشروط نہ کریں کہ یہ چیز نکل آئی یا یہ تیر نکل آیا میرے نام سے تو یہ پیسے میں جیت گیا. یا انشورنس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حادثہ ہو گیا تو آپ کو پیسے ملیں گے، حادثہ نہیں ہوا تو پیسے نہیں ملیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو تعاون ہے، جس کے ساتھ حادثہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ تعاون ہے. تو تعاون کے لیے اس طرح سے بزنس یہ جائز نہیں ہے. تعاون کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایک کمیونٹی بنائیں اور اس کمیونٹی میں پیسے جمع کروائیں، جس کو ضرورت پڑتی ہے اس کے ساتھ ان پیسوں سے تعاون کیا جائے، جیسے بہت ساری کمیونٹی نے بنائے ہوئے ہیں. یہ تو ایک انشورنس تو ایک باقاعدہ بزنس ہے. میں بھی اس کے دلائل کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، یہ تو بہت لمبا کلپ ہو جائے گا. اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. یہ صرف میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انشورنس اور کے جواز پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں تو علماء ان دلائل سے غافل نہیں ہیں. علماء کو پتہ ہے وہ کیا دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن وہ سب غلط دلائل ہیں. تو اسلام نے جو باہمی تعاون کا طریقہ بیان کیا ہے، یا آپ خود سے بھی کوئی طریقہ ایجاد کر سکتے ہیں، اس طریقے میں یہ ضروری ہے کہ وہ قمار سے، سود سے اور غرر سے پاک ہو.
تو ان 3 چیزوں سے پاک ہونا اس کا ضروری ہے، پھر آپ باہمی تعاون کی کوئی صورت نکالیں۔ تو اور یہ آپ دیکھ لیں انشورنس کے اخلاقی نقصانات بھی کیا ہیں، کہ یہ کمپنیوں کا ایک باقاعدہ بزنس ہے۔ اس کے اخلاقی نقصانات یہ ہیں کہ لائف انشورنس میں خاص طور پر کمپنیاں، یعنی اس میں تعاون کا تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے۔ جس آدمی کی صحت اچھی ہوگی کمپنی اس کو عام طور پر لائف انشورنس دیتی ہے، بیمہ پالیسی اسی کو دی جاتی ہے، اور جو بیچارہ محتاج ہوتا ہے، یعنی اس بات کے لائق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، وہ اس کے مرنے کا چانس ہے، ان کے ساتھ یہ بیمہ پالیسی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس میں تعاون بھی نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ ایک بزنس ہے۔ اور تو بزنس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ بزنس کے اصولوں پر ہونا چاہیے، مشارکت ہو، مضاربت ہو، یا جو بھی بزنس کے اور دیگر طریقے علماء بیان کرتے ہیں ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر فٹ بیٹھ رہا ہو۔ سیونگ اکاؤنٹ، اور یہ بعد میں کتا پالنے کا حکم۔ کاشف اتر پردیش سے، یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا اخپل وطن بھی یو پی ہے، ویسے تو پاکستان ہے لیکن والدین ہمارے وہیں سے آئے تھے۔ کیا کتا پالنا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ؟ کیا کتا پالنے پر آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتا پالا روزانہ 1 قیرات اس کا اجر کم ہوتا ہے، یعنی 1 قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور بہت تیزی سے اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ البتہ ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے۔ شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں یا گھر میں حفاظت کے لیے آپ پال سکتے ہیں، بلا وجہ کتا آپ نہیں پال سکتے۔ ایک بڑے عالم کا واقعہ میں اکثر بیان میں سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ تھا تو کتا تھا، تو میں نے تھوڑا سا اس کو پیچھے کیا تو ایک انگریز نے مجھے طعنہ دیا۔ گورے تو آپ کو پتہ ہے کتے لے کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں، کتے ان کے بستروں پہ ان کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ انگریز نے ان عالم پر اعتراض کیا کہ اتنا پیارا جانور ہے اور آپ اس کو پرے کر رہے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کتے سے نفرت نہیں کرتے، نفرت کسی جانور سے نہیں کرتے، لیکن ہم اتنی محبت بھی نہیں کرتے کہ اس کو فیملی ممبر بنا لیں۔ گھروں میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہاں تو اولادیں ہی نہیں ہو رہی، نسلیں ہی ختم ہو رہی ہیں، تو وہ پھر کتے اور بلی پال کے دل بہلاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کتا بہت پیارا جانور ہے، بڑی محبت کرتا ہے، لیکن پہلے انسان ہے، تو بچوں کو پالیں اپنے گھروں میں، نسل مت روکیں اپنی۔ اور میں نے اب آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، بندر پالے ہوئے ہیں بہت سے گوروں نے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا ہو گیا ہے کہ بچہ پالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اور بندروں کو، بلیوں کو پالا جا رہا ہے۔ ٹینشن تو بلیوں اور بندروں میں بھی ہوتی ہے پالنے میں، تو اور یہ بچہ تو مستقبل میں آپ کے بہت کام آئے گا اور یہ آپ کا وارث بنے گا۔ تو انسانوں کو پالنے پر زیادہ فوکس کیا کریں۔ اپنے بچے نہیں ہیں، عیدی سینٹر سے بچے اٹھا کے لے آئیں، غریبوں کے بچے، ان کو پال لیا کریں۔ جو وہ غریب جو نالائق ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پھینک کے چلے جاتے ہیں، تو ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے غربا بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ ہمیشہ سے امیر لوگ بھی پالتے رہے ہیں، غریب بھی پالتے رہے ہیں، یہ تو اب ایک ٹینشن لوگوں نے کھڑی کر دی ہے۔ تو بہرحال اولادوں کو پالیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت کتا پالنے کو ناجائز قرار دی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے، کتا اور تصویر جس گھر میں ہوگی۔ کیا گھر میں نیٹ لگوانے سے گناہ ہوگا؟ نفیس احمد ہری پور سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی گھر میں نیٹ لگواتا ہے اور گھر کے دوسرے لوگ بھی وائی فائی کے ذریعے نیٹ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ نیٹ کا غلط استعمال کریں تو کیا اس کا گناہ نیٹ لگوانے والے کو دیا جائے گا؟ بھائی اگر آپ کے گھر میں نیٹ کا صحیح استعمال بھی ہے اور ضرورت ہے تو آپ نیٹ لگوا سکتے ہیں، اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ آپ اعلان کر دیں گھر میں، بلکہ نگرانی کا انتظام کریں تو اور اچھا ہے کہ بھئی یہ میں نے نیٹ جو لگوایا غلط چیز کے لیے نہیں لگوایا، برائی کے لیے نہیں لگوایا، تو انشاءاللہ پھر اگر کوئی نیٹ کا غلط استعمال کرتا بھی ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیٹ کی گھر میں ضرورت ہی نہیں ہے، وائی فائی گھر والے استعمال کر رہے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے، بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا برائی کے علاوہ اور کسی مفید کام میں استعمال نہیں کریں گے، تو اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ جو ہے ہمارے گھر میں کوئی مفید استعمال نہیں ہے اس کا، پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر تو بہت سارے نیٹ کے مفید استعمال بھی ہوتے ہیں، تو وہمی نہ بنے اس میں، لیکن یہ کہ بچے اگر خراب ہو رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، یا گھر والے خراب ہو رہے ہیں اور وہ فائدے کے کاموں کے بجائے بری چیزوں میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر بند کر دینا چاہیے نیٹ۔
سنت یا نفل توڑنے پر قضا کا حکم۔ جاسم نور جلالی پشاور سے پوچھتے ہیں، ایک تو پشاور سے بھی ہیں اوپر سے جلالی بھی ہیں، ماشاءاللہ بھائی تو ڈبل جلال ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت یا نفل کی نیت کرے اور جماعت کھڑی ہو جائے اور وہ پہلی رکعت میں ہی سلام پھیر کر نماز میں شریک ہو جائے تو کیا اس پر سنت یا نفل کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، سنت یا نفل نماز شروع میں تو واجب نہیں ہوتی، لیکن جب آپ شروع کر لیں تو پھر اس کی تکمیل لازم ہے۔ پھر اگر آپ درمیان میں توڑیں گے کسی بھی عذر سے تو بعد میں اس کو پڑھنا پڑے گا۔ یعنی نفل نماز یا کوئی بھی نفل عبادت وہ شروع میں تو لازم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نے شروع کر لی کوئی بھی عبادت نہیں، یعنی نفل نماز جب آپ نے شروع کر لی تو اس کی تکمیل آپ پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی نظر ہے، منت ہے۔ منت زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ تو دیکھیں، حج تو چلیں پہلے سے فرض ہے، لیکن عمرہ تو فرض نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کرتے عمرہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کی تکمیل تمہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے ایمان والو اپنے عمل کو ضائع مت کرو۔ تو عمل آپ نے شروع ہی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفل روزہ نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رکھ کے اگر اس نے توڑ دیا تو اب اس کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا، اسی دلائل کی وجہ سے کہ قرآن میں اللہ نے عمل کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک عمل جب شروع کر لیا تو اس کی تکمیل آپ پر لازم ہے، اگر آپ تکمیل نہیں کریں گے تو دوبارہ سے اس کو کرنا پڑے گا آپ کو۔ کیا والدین کی قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ مطیع اللہ ممبئی سے پوچھتے ہیں کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ جنازے میں نہ پہنچ سکے تو کیا 1-2 دن کے بعد والدین کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں تکرار ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے۔ ایک ہی دفعہ میت کا جنازہ ہوتا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے بیان کیا کہ میت کی نماز جنازہ میں تکرار جائز نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ایک دفعہ ہوگی۔ البتہ ایک صورت کو مستثنیٰ کیا ہے کہ میت کا جو ولی ہے، جو بھی اس کا سب سے قریبی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اگر کس نے اس کی پرمیشن کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو پھر وہ دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال آج کل ہوتی ہے کہ باہر ہیں اور دو دن کے بعد جنازے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جنازے میں اتنی تاخیر تو جائز ہی نہیں ہے، تو ولی کو روکنے کی یہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ 2 دن تک اپنے لیے جنازہ رکوا دے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بعد میں پہنچا ہے تو وہ قبر پہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ حلال حرام مخلوط مال سے خریدے گئے گھر کا حکم۔ عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں، بھائی جگہ کا بھی لکھا کریں، عبداللہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں یا مریخ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی وجہ یعنی لوکیشن بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مخلوط مال یعنی کسی نے حلال و حرام پیسے مکس کر کے اس سے گھر خریدا۔ تقریباً 20 سال پہلے میری امی نے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت 60,000 روپے تھی، اس میں سے 45,000 حلال کے تھے، باقی سود کے تھے۔ اب اس زمین کی قیمت 16 لاکھ روپے ہے، اگر ہم اس زمین کو بیچ دیں تو ان 16 لاکھ میں کتنے پیسے حلال ہوں گے اور کتنے حرام ہوں گے؟ صرف 15,000 صدقہ کرنے ہوں گے یا اس وقت کے حساب سے صدقہ کرنے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا کہ ان میں 45,000 حلال کے تھے اور 15,000 سود کے تھے، تو پہلے تو اس کو متعین کریں سود کے ہونے کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا تو یہ صورت ہوگی کہ آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہوگا، یعنی آپ کی والدہ نے 16,000 روپے قرضہ لے کے 45,000 میں مرج کر کے پلاٹ خریدا۔ تو جب آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، یہ قرضہ لینے کا عمل تو حرام ہے کیونکہ سودی قرضہ لینا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن وہ رقم حرام نہیں ہوتی، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حلال اور حرام رقم ملا کے پلاٹ خریدا ہے یا مکان خریدا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا حلال پیسوں سے خریدا ہے، لیکن بینک سے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ حرام کیا ہے۔ سود لینا بھی گناہ، سود دینا بھی گناہ، سودی ایگریمنٹ کرنا، سود پہ گواہ بننا، یہ سب حرام ناجائز ہے، تو وہ رقم حرام نہیں ہو جاتی، تو اس پلاٹ کو یا اس گھر کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو یعنی آپ کی والدہ نے بینک میں پیسے رکھوا کے 16,000 روپے سود لیا تھا، یعنی بینک نے سود کی مد میں ان کو جو 16,000 کی رقم دی ہے، تو پھر یہ جو سود کی رقم ہے یہ یقیناً حرام ہے۔ اور یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سودی قرضہ لینا، اور ایک ہوتا ہے بینک کو قرضہ دے کے یعنی بینک میں ڈپازٹ کروا کے اس پہ سود لینا،
تو یہ جو حرام رقم وہ ہوگی جو بطور سود کے آپ وصول کریں گے. تو اس حرام رقم سے اگر والدہ نے پلاٹ خریدا ہے تو پھر اس میں 45,000 اور 15,000 میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے آپ نے کی والدہ نے جو پلاٹ خریدا وہ اس میں وہ حرام رقم شامل ہو گئی. جب حرام رقم حلال سے ملا کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ کیونکہ مکس ہو چکی ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پلاٹ کی تو آپ کی والدہ مالک بن گئی اور جتنے پرسنٹ اس میں حرام شامل ہوا ہے اتنے پرسنٹ کی جو قیمت ہے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہو گئی. تو اس پلاٹ کی جتنی قیمت بڑھے گی وہ پرسنٹیج اسی حساب سے بڑھ جائے گی, یعنی پرسنٹیج کے حساب سے رقم کی مقدار اسی حساب سے بڑھ جائے گی, پرسنٹیج تو وہی رہے گی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 16,000 میں اور 45,000 میں نسبت کیا ہے, یعنی جو بھی ان دونوں میں فیصدی لحاظ سے پرسنٹیج کے لحاظ سے جو نسبت ہے اس نسبت کو متعین کریں. اور اب والدہ کو آپ یہ کہیں کہ جو 16,000 اور 45,000 میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے وہ رقم اپنے اوپر واجب کر لیں کہ میں نے اتنی رقم صدقہ کرنی ہے, تو یہ پلاٹ کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا. یعنی اگر یہ پلاٹ ڈبل ہو گیا, یعنی یہ اس پلاٹ کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو 16 دونی 32,000 روپے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہوگا. اگر یہ 4 گنا بڑھ گئی ہے تو 32 کا دگنا ہوتا ہے 64,000 روپے, تو 64,000 روپے ان پر صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا. اور جب یہ التزام کر لیں اپنے اوپر صدقہ کرنے کا کہ یہ 64,000 میں نے صدقہ کرنے اور تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا اس کو شروع کر دیں, یکمش کر لیں تو اور اچھی بات ہے, تو اس پلاٹ کا یہ اس گھر کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا. اور توبہ استغفار بھی بہرحال لازم ہے کہ ایک ناجائز پیسوں کو استعمال کیوں کیا. آئینے کے سامنے نماز پڑھنا. محمد ساجد صاحب پوچھتے ہیں, انہوں نے بھی لوکیشن نہیں بتائی, شاید مریخ سے سوال بھیجا انہوں نے, اس وجہ سے ایڈریس نہیں بتایا. آئینے کے سامنے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے, جگہ پاک ہونا چاہیے, قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے, تو آئینے کے سامنے بھی ہو سکتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کام نماز میں کرنا جس سے آپ کی توجہ بٹ رہی ہو. تو آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اپنی ہی شکل کا ایک اور آدمی سامنے بھی نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا, اور وہ بالکل 100% آپ جیسا ہوگا اور وہ آپ کی توجہ اپنی طرف لے کے جا رہا ہوگا. آپ اللہ کی طرف توجہ دینے کے بجائے اسی آدمی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوں گے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا. تو جن کو نماز میں آج کل نماز میں ویسے ہی خشوع و خضوع کم ہے, تو آپ اپنے ہی جیسے اسی وہی نام اس کا, وہی لوکیشن اس کی, تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ یار جو میں کر رہا ہوں وہ یہ بھی وہی کر رہا ہے. تو توجہ بہرحال بٹنے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آئینے کے سامنے نہ کھڑے ہوں. بہت ساری جگہیں کھڑے ہونے کے لیے ہیں, لیکن اگر کسی کی توجہ نہیں بٹتی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ یہ سوچ کے صبر کرتا ہے کہ یار یہ بھی میں ہی ہوں, یہ کوئی الگ آدمی نہیں ہے اور میں نے اپنے آپ کو پہلے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے, تو مجھے بھی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو اتنا اگر کانفیڈنس ہے اور توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے تو پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں آپ کی توجہ بٹ رہی ہو. جیسے ٹیلی ویژن چل رہا ہے, کوئی اس میں آپ کی توجہ ٹی وی کی طرف جائے گی تو وہاں بھی نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے. تو ہر وہ کام, ہر وہ عمل جو آپ کی نماز میں توجہ ہٹانے کا ذریعہ بنے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کیا بیمار کا جھوٹا کھا سکتے ہیں؟ ارباز خان انڈیا سے. بھائی بیمار کا جھوٹا کھا سکتے ہیں, شرعی طور پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے تو اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں. بعض بیماریاں ایسی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ, بیماریوں میں تعدی نہیں ہے, یعنی بیماریاں لگتی نہیں ہیں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد, جذام کی جس کو بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. تو ایک حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ بیماری نہیں لگتی, دوسری حدیث سے آپ نے بیمار سے احتیاط کا حکم دیا. تو علماء نے دونوں حدیثوں کو بیان کیا, جمع کیا کہ بیماری نہیں لگتی کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں لگتی, بلکہ یہ کہ جو عرب یہ سمجھا کرتے تھے یا جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ بیمار کے ساتھ جب بھی بیٹھیں گے تو لازمی لگے گی, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے ارادے اور مشیت پر ہے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان میں بھی
بہت سے لوگ جو بیمار کے ساتھ رہتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے، اور بہت سے جو بہت دور ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی مشیت کا زیادہ دخل ہے۔ تو اس میں اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ وہمی بن جانا، یعنی حدیث کا حاصل میں بیان کر رہا ہوں کہ علماء نے دونوں حدیثوں کو جمع کر کے بیان کیا کہ بہت زیادہ وہمی بن جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل بے احتیاط ہو جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اور بیمار کو بھی تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں مت جاؤ، تو آپ نے احتیاط کا حکم دیا، لیکن وہاں سے بھاگنے کی بھی اجازت نہیں دی آپ نے، جو پہلے سے وہاں موجود ہے وہ بھاگے نہیں وہاں سے۔ تو اعتدال والی راہ اور اللہ پہ توکل والی راہ یہی ہے کہ آپ اس میں اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ اور بیمار کے جھوٹے سے اگر بیماری لگنے کا اندیشہ ہے تو جھوٹا پینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یعنی بیمار کے ساتھ ہمیں یہ جو طاعون والی حدیث ہے نا، جس میں آتا ہے کہ اس علاقے میں بھی نہ جاؤ، تو لیکن وہاں ہو تو بھاگو بھی نہیں، تو بیمار کے جو اعزاء و اقارب ہیں جو اس کی تیمارداری کے لیے وہاں رہتے ہیں وہ تو رہیں، وہ بھاگے نہیں وہاں سے۔ بلا وجہ جا کے ایسے مریض سے آپ گلے مل رہے ہو اور اس کا جھوٹا پی رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالیں بھی نہیں، اور بیمار کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں کہ بھئی یہ ایسا نہ ہو اس کا کوئی جرثومہ مجھے آ کے لگ جائے۔ تو اعتدال کی راہ جو احادیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں بیمار کے، وہ اس کی تیمارداری کریں احتیاط کے ساتھ، اسے چھوڑ کے نہ بھاگیں، لیکن دور دور کے لوگ آ کے بلا وجہ اس کا جھوٹا پینے اور اس کو گلے لگنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو لگنے والی بیماریاں ہیں، تو چونکہ تھوڑا بہت ہمارا بھی ڈاکٹروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو جو لگنے والی بیماریاں ہیں نا، ان میں ہر بیماری کے لگنے کا الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ بعض بیماریاں بلڈ کے ذریعے لگتی ہیں، اس میں آپ مریض کا جتنا مرضی جھوٹا پئیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے ہیپاٹائٹس ہے، اس میں مریض کا آپ جھوٹا پئیں، مریض سے گلے لگیں تو مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ہیپاٹائٹس نہیں لگے گا۔ لیکن مریض کا بلڈ اگر آپ کے بلڈ سے ٹچ ہو گیا، آپ جیسے وہ استعمال شدہ بلیڈ کے ذریعے لگ جاتی ہے بیماری، کیونکہ بلیڈ میں بھی بلڈ جب یہ جو ہیئر ڈریسر ہیں یہ ایک بلیڈ استعمال کرتے ہیں، وہی بلیڈ جب دوسرے مریض پر دوسرے شخص پہ استعمال کریں گے تو اس بلیڈ میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جرمز چلے جاتے ہیں بلڈ کے ذریعے۔ تو بعض بیماریاں بلڈ کے ذریعے لگتی ہیں، وہ تھوک کے ذریعے نہیں لگتی، بعض بیماریاں تھوک کے ذریعے لگتی ہیں۔ تو اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے وہمی بن جائیں کہ کوئی بھی مریض ہے، اچھا ہر بیماری لگتی بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی مریض ہے آپ نے اس سے احتیاط کرنا شروع کر دی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تحقیق کر لینی چاہیے ڈاکٹر سے کہ بھئی ہمارے پیشنٹ کو یہ بیماری ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا دیں اس بیماری کے لگنے کا اسٹائل کیا ہے، کس طرح سے لگتی ہے یہ، تو ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے بھئی یہ بلڈ کے ذریعے لگتی ہے، تو پھر خام خواہ میں آپ گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اس کو دیکھ کے، تو یہ غلط ہے۔ عالم بننے کے لیے کتنا علم ضروری ہے؟ گلفام علی لغاری کراچی سے پوچھتے ہیں، عالم کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اس کے لیے کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ یعنی ایک آدمی کے پاس کتنا علم ہو تو وہ ان فضیلتوں کا مستحق ہوگا؟ دیکھیں اس بارے میں کوئی لگا بندہ قانون تو حدیث میں بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو عام لوگوں سے الگ کیا ہے، تو اتنا علم جس سے انسان عامی لوگوں سے ممتاز ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا علم جب کوئی حاصل کرے گا تو وہ ان فضیلتوں کا مستحق ہو جائے گا جو حدیث میں علماء کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ یعنی اتنا علم ہو کہ عام آدمی سے وہ ممتاز ہو جائے، اور عام آدمی سے ممتاز ہونے کے لیے کتنا علم چاہیے؟ اتنا علم چاہیے کہ وہ ضروری مسائل میں لوگوں کو گائیڈ کر سکے، روزمرہ کے مسائل میں، ضروری مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کا قرآن و سنت کی روشنی میں ذریعہ بن سکے۔ تو اتنا علم اگر کوئی شخص حاصل کر لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ علماء کی فہرست میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن مجید میں صرف ظاہری علم کی فضیلت نہیں ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کہتے ہیں اللہ سے حقیقی معنی میں علماء ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے علماء ہی سے سنا ہے کہ جو عالم باعمل نہ ہو وہ علم کے باوجود بھی علماء کی فہرست میں داخل نہیں ہوتا، تو باعمل ہونا بھی ضروری ہے۔ نائی کا پیشہ اختیار کرنے کا حکم، محمد حسنین بہاولپور سے پوچھتے ہیں، میں نے نائی کا کام یعنی ہیئر ڈریسنگ کا کام سیکھا ہوا ہے، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بھائی کسی کے بال کاٹنا تو بالکل بھی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، لیکن یہ کہ اس میں ناجائز کام نہ کریں، آپ داڑھی نہ کاٹیں کسی کی، اس طرح بالوں کے جو عجیب عجیب قسم کے فیشن آ رہے ہیں
کہیں سے سر منڈا ہوا ہے، کہیں سے بال ہیں، کہیں سے بہت چھوٹے بال کر دیے، کہیں سے بہت لمبے بال کر دیے، تو یہ چیزیں حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال مونڈنا اور کہیں سے پورے باقی رکھنا اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی پر علماء نے قیاس کیا ہے کہ اگر بلیڈ سے صاف نہ بھی کیا جائے لیکن بہت چھوٹے بال کہیں سے بہت چھوٹے اور کہیں سے بہت بڑے، تو یہ بھی اسی کے مشابہ ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال کریں کہ ایسے فیشنیبل بال جس میں کہیں یعنی ایک سر کے بالوں میں ایک جیسے لڑکے کرتے ہیں بہت زیادہ پف نکال لی اور ادھر سے پوری ٹنڈ کرا دی، اس قسم کی اگر آپ عجیب عجیب چیزیں لوگوں کے سروں پہ نہیں بنائیں گے اور نارمل طریقے سے بال چھوٹے کریں گے تو جائز ہے یہ کام۔ اور اگر ان چیزوں کا خیال آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کوئی اور کام کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو ثواب ملے گا، یہ کام پھر آپ نہ کریں۔ کیا نیاز کا کھانا جائز ہے؟ محرم یا محرم کے علاوہ ہمارے سنی بھائی جو نیاز کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نیاز کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پرویز علی نواب شاہ سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ جو نیاز وغیرہ کے کھانے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر میں، کہ ہمارے جو نیک بنتے ہیں، نیک بندے وہ مسکینوں کو، غریبوں کو اور قیدیوں کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا کہ 11 تاریخ کو ہو، فلانی تاریخ کو، پورے سال آپ جب چاہیں کسی بھی غریب کو کھانا کھلائیں، لوگوں کا خیال کریں، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ وہ یہی صدقہ ہے جو اسلام میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل قسم کے جو کھانے ہیں، ٹھیک ہے بعض لوگوں کے پاس اس کے دلائل ہوں گے لیکن ہمارے علم میں وہ دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ ایک روایت میں مردود کا لفظ بھی آیا، اس کو چھوڑ دو۔ تو جس طرح صحابہ کرام غرباء اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے اسی طرح آپ بھی کر لیا کریں، الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخیں متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کا انتظام نہ کریں، اور کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں، وہ کھانا نہ کھائیں۔ موبائل فون پر تلاوت کا حکم۔ اویس صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کیا موبائل فون میں تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ کیا بغیر وضو کے موبائل فون پر تلاوت کر سکتے ہیں اور قرآن کو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، موبائل فون پر قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں، بغیر وضو کے تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ موبائل کے ڈسپلے پر جب قرآن ہوگا تو اس کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے، اس پیج کو خاص طور پر۔ تو اگر کوئی احتیاط کر لے تو زیادہ بہتر ہے کہ، لیکن ہماری رائے کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق، اگر ڈسپلے پہ قرآن کا صفحہ کھلا ہوا ہے تو آپ اس پہ بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، احتیاط بہرحال بہتر ہے۔ ویسے بھی اس کو ڈسپلے پہ ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، آپ موبائل کی اسکرین پہ قرآن کھول کے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اسکرین پہ ہاتھ ٹچ کیے بغیر بھی آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی ٹچ کرنا چاہے ہاتھ تو ہماری رائے میں اس کے لیے گنجائش ہے۔ کیا نکاح اور ولیمہ، کیا ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ہو سکتے ہیں؟ حافظ عبد الرحمن انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے، لیکن ولیمہ سنت ہے رخصتی کے بعد۔ دلہن کو پہلے پارسل کر لیں، اپنے گھر لے جائیں، دلہن شوہر کے گھر آ جائے، شوہر کے کمرے میں آ جائے، اس کے بعد آپ پتلی گلی سے باہر بے شک نکل جائیں اور ولیمہ کر لیں۔ دلہن کے میاں صاحب کے گھر آئے بغیر، ان کے کمرے میں انٹری کے بغیر ولیمہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو ولیمہ نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے رخصتی کے بعد ہوتا ہے ولیمہ، رخصتی سے پہلے ولیمہ نہیں ہوتا۔ تو جس دن نکاح ہوا اسی ٹائم رخصتی ہو جائے تو اسی وقت نکاح کر لیں، اگلے دن ولیمہ کر لیں، اگلے دن رخصتی ہو رہی ہے تو اگلے دن ولیمہ کر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کہنے کا حکم۔ کیا کسی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہے اللہ اس کے رسول کے حوالے، یعنی میں تمہیں اللہ اس کے رسول کے حوالے کر رہا ہوں؟ یہ فیصل شہزاد صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں۔ بھائی ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے حوالے کیا جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے یہ کہنا کہ میں تمہیں رسول کے حوالے کر رہا ہوں، اس میں شرک کی بو ہے، یعنی گویا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں بیٹھ کر، یعنی اپنی قبر اطہر میں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گویا حفاظت کریں گے، تو یہ غلط ہے ایسا نظریہ رکھنا۔ اس لیے صرف یہ کہا کریں کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔
اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہمیشہ سے مسلمانوں میں رہا ہے فی امان اللہ کہتے ہیں نا جاتے ہیں، فی امان اللہ، تمہیں اللہ کی امان میں دے رہا ہوں میں، تو فی امان اللہ ہی و رسول ہی کہنے کا تو ہم نے کہیں اس کا رواج نہیں ملتا۔ قبر کے کتبے پر کلمہ لکھنا، الیاس صاحب گوجرانوالے سے پوچھتے ہیں کیا قبر کے اوپر سلیب پر کلمہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا ہے، کچھ بھی لکھنے سے منع کیا ہے۔ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ والی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نام لکھنے کی گنجائش ہے، وہ بھی افضل نہیں ہے لیکن گنجائش ہے، اگر کوئی صرف میت کا نام لکھنا چاہے، نہ لکھے تو وہ بھی بہتر ہے۔ تو کلمہ لکھنا تو اس لیے بھی ناجائز ہے کہ کچھ نام کے علاوہ یعنی نشانی کے علاوہ کچھ لکھنا تو نبی نے صراحتاً منع کیا، اور کلمہ اس لیے بھی کہ اس کی بے ادبی ہوتی ہے۔ قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کتے بھی گزر رہے ہیں اور لوگ بھی بعض دفعہ قبریں پھلانگ کے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس میں کلمے کی بے حرمتی بھی ہے، اس لیے بھی جائز نہیں ہے۔ گانے بجانے والی شادی میں کھانا کھانا، علی شاہ کراچی سے پوچھتے ہیں جس شادی بیاہ میں گانے چلائے جاتے ہوں کیا وہاں کھانا کھانا جائز ہے؟ جبکہ آج کل ہر شادی بیاہ کا یہی حال ہے۔ ایسی مجلس جو گناہ کی محفل ہو اس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ بارات شادی میں گئے، بارات کا تو کھانا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کہیں ولیمے میں گئے اور گانے بجانے چل رہے ہیں اسی محفل میں تو آپ کو چاہیے پتلی گلی سے آپ نکل لیں، کھانا اپنے پیسوں سے کھا لیں۔ بارات کے کھانے کا حکم، میں نے سنا ہے کہ لڑکی کی شادی میں کھانا کھانا اور کھانا کھلانا دونوں حرام ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ حرام کا لفظ تو ذرا گاڑا لفظ استعمال کر لیا آپ نے۔ یہ ضرور ہے کہ بارات کی جو رسم ہے غیر شرعی ہے، اس پر میرا ایک پورا بیان ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، بارات کا کھانا مفتی طارق مسعود، ایسے لکھ کے سرچ کریں گے پورا ایک تفصیلی بیان آئے گا کہ بارات کا کھانا کیوں غلط ہے اور کن صورتوں میں اس کی گنجائش ہے۔ بعض دفعہ لڑکی والے بارات نہیں کھلاتے تو رشتہ ہی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے رشتہ توڑ دیتے ہیں، تو جب رشوت مجبوری میں اپنے حق کے وصولی کے لیے دینا جائز ہے تو ایسی مجبوری میں بارات کا کھانا کھلانا بھی جائز ہوگا، یہ سوچ کے کہ یہ ایک رشوت ہے جو ان کمبختوں کو، جو لڑکے والے ہیں نا کمبخت بھوکے جن کو زندگی میں کبھی کھانے کو نہیں ملا، ان کمبختوں کو خوش کرنے کے لیے آپ بارات کا کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ یہ کمبخت رشتہ نہ توڑیں۔ لیکن یاد رکھو بارات کا کھانا یہ غیر شرعی رسم ہے۔ اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ نکاح کے موقع پر خرچہ صرف اور صرف مرد کا ہوگا، کہیں بھی عورت کا خرچہ نہیں ہوگا کسی بھی عنوان سے۔ نکاح میں مہر ہے وہ مرد کے ذمہ لازم ہے، نان نفقہ ہے وہ مرد کے ذمہ لازم ہے، نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم کرنا یہ افضل ہے، یہ مرد کے ذمہ ہے، اور اسی طرح نکاح کے بعد جو ہے وہ ولیمے کی سنت ہے وہ مرد کے ذمہ ہے۔ تو جتنے بھی نکاح کے موقع پہ خرچے شریعت نے ڈالیں مرد پہ ڈالیں، لڑکی یا لڑکی کے باپ پہ کوئی خرچہ نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں عرب کے تیل کے کنویں ہوتے ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں، مگر بیٹی کی شادی پہ ایک چائے کی پیالی کا بھی خرچہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو ہندو لوگ ہیں ان سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے بات، ہندو بھی بیان سنتے ہیں تو بھائی آپ کو معذرت، ایسی باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ ہندوؤں کا ایک کلچر رہا ہے تو ہم بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے اندر ہندوؤں میں آئی، ہندوؤں سے ٹرانسفر ہوئی ہیں مسلمانوں میں، تو یہ بارات کا کھانا اور یہ جہیز وہیز بھی وہیں سے آیا ہے، ورنہ اسلام میں نہ جہیز ہے نہ بارات ہے، اور ہمیں صحابہ اور آج بھی عرب میں بھی نہیں ملتا جہیز ہمیں اور نہ بارات ملتی ہے۔ تو ہندوؤں میں یہ جہیز ہے اور بارات ہے، وہ ان کی پاس کوئی لاجک ہوگی اس کی، لیکن وہ اپنے مذہب پہ عمل کریں یا اپنی رسومات پہ عمل کریں۔ اب تو ان میں بھی بہت سے لوگ اس کے مخالفین پیدا ہو گئے ہیں جو جہیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں کوئی بھی خرچہ عورت پر نہیں ہے کہ وہ لڑکی یا اس کے باپ پر نہیں ہے، تو سارے خرچے مرد کے ذمہ اللہ نے لگائے ہیں۔ تو یہ جو بارات کی رسم ہے یہ بھی غیر شرعی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے بارات آئے گی تو اس کو کھانا کھلائے بغیر بھیج دیں، وہ تو بھوکے چلے جائیں گے۔ تو بات یہ کہ اتنی بارات آئے گی کیوں، یعنی بلائیں گے کیوں آپ اتنے لوگوں کو؟ نکاح مجمع میں کرنا سنت ہے، نکاح کے لیے مجمع اکٹھا کرنے کی ہمیں نہیں ملتا کہ مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجمع پہلے سے ہو اس میں نکاح کر دیں، جیسے جمعے کی نماز میں مجمع ہوتا ہے وہاں نکاح کر دیں، تو یا ویسی عام نمازوں میں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے تو مسجد میں وہاں نکاح کر لیں آپ۔ تو جو لڑکی کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو ابا چاچا ماموں وغیرہ جو بہت ہی قریبی ہیں یا اس کی بہنیں وغیرہ، وہ آ جائیں اس میں شرکت کریں اور کھجور کھا کے چھوارے کھا کے پتلی گلی سے نکل جائیں، وہ وہاں دھرنا مار کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب دلہن کو رخصت کرنے کے لیے جو بھی لڑکے کی اماں بہنیں وغیررہ آئیں اس وقت تو بڑی محبت دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ہائے ہماری جو ہے نا بھابھی اور ہماری بہو ماشاءاللہ کتنی چاند سی، بعد میں پھر انہوں نے جو ستانا ہوتا ہے وہ تو وہ جو جنہوں نے ستانے والی ہیں وہ سن رہی ہیں، معذرت کے ساتھ میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔
تو اس وقت تو بڑی محبتوں سے وہ آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ جب محبت سے آئیں رخصتی کے لیے تو 5-6 افراد آ جائیں لڑکے کے گھر سے، تو اگر کھانے کا ٹائم ہو تو ان کو کھانا کھلا دیں، چائے کا ٹائم ہو تو چائے پلا دیں، پان گٹکے کا ٹائم ہو تو پان گٹکے پہ گزارا کریں، اور ان سے کہیں کہ اب پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ تو یہ جو W11 بھر بھر کے باراتوں کی جا رہی ہے نا، یہ خود غیر شرعی رسم ہے۔ تو دلہن کو اٹھانے کے لیے اتنی 4-4 5-5 بسوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پھر جتنے بھی لڑکی والے ہیں وہ کہہ دیں کہ بھئی اپنے تمام رشتہ داروں کو کہ بھئی آج تو کھانا نہیں ہے، ہم تو 4-5 گھر افراد جا رہے ہیں دلہن کو اٹھانے کے لیے، یعنی اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ دلہن کو جو ہے لانے کے لیے، تو کھانا جو ہے وہ کل دولہا کے گھر پر ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی لڑکی والے پوچھتے ہیں نا کہ کھانا کہاں گیا، وہ بارات کہاں ہے، تو آپ کہیں کہ وہ سب کل پہنچ جائیں وہاں ڈائریکٹ دولہا کے گھر، کیونکہ اس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، دلہن یہاں سے وہاں جا رہی ہے، ان کے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے، تو اسلام میں تو گھر میں فرد کا اضافہ ہو اس کو پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ تو اس خوشی میں کل ہمارا جو داماد ہے یا جو دولہا بھائی ہیں وہ انشاءاللہ سب کو کھانا کھلائیں گے۔ تو جو بھی پوچھے نا کہ کھانا کھائیں تو بولے کل پہنچ جاؤ، ان کو ایڈریس دے دیں اور پورا گوگل میپ پہ ان کو ایڈریس سمجھا دیں اچھی طریقے سے۔ تو یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ یہ جو باراتوں کے کھانے ہم نے لیے ہیں غیر مسلموں سے، اور اس کی وجہ سے لڑکی والوں کو بے پناہ نقصان ہو رہا ہے، تو خدا را اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میرے سامنے ایسے کئی واقعات ہیں، بوڑھا باپ آیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں اور جہیز تو کہہ رہے میں نے کر لیا، ایک ایک بیٹی پہ میں اگر بارات کھلاتا ہوں، اچھا میں نے خود یعنی میں اس بزرگ کو جانتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر پہ فور سیل کا نوٹس لگا دیا ہے، یعنی گھر بیچنے پر آ گیا ہے وہ۔ تو کیا ضلالت ہے، کیا گمراہی ہے یہ کہ لوگ اپنی پراپرٹیاں بیچ کے بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو حضرت فاطمہ کا جہیز تھا یہ حضرت علی سے پیسے لیے گئے تھے، اور کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کے دے دیں۔ اور اگر کسی کا داماد مسکین ہو، غریب ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، تو اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے، تو آپ کا داماد اگر اتنا مسکین ہے کہ وہ گھر میں ایک برتن بھی نہیں خرید سکتا، تو ٹھیک ہے آپ پھر ایسے داماد کے ساتھ تعاون کریں۔ آج تو ایسے غریب کو بیٹی دی نہیں جاتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی داماد بہت غریب ہے نا، تو پھر آپ داماد کے ساتھ تعاون کی نیت سے بچی کو جہیز دے دیں آپ، لیکن غریب ہے تو پھر اس کو بیٹی کون دے گا، جہیز تو بات کی چیز ہے۔ تو پیسے والا داماد ہے اور وہ خرید سکتا ہے ساری چیزیں، تو پھر آپ بولیں کہ بھائی تم خریدو یہ سب جہیز اور یہ سارے کھانے پلانے کا انتظام تم کرو۔ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، 3 میں تو کہیں بھی نہیں ہے جہیز کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعاون تھا، تو بہت سے علماء کہتے ہیں وہ حضرت علی ہی سے ایڈوانس میں پیسے لیے گئے تھے، اور اگر نبی نے خود دیا تھا تو وہ حضرت علی کی غربت اور مسکنت کی وجہ سے، کہ بیٹی جا رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور حضرت علی کے پاس برتن بھی نہیں تھے، غربت تھی، قربانی تھی، ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو ایسا اگر نیک شریف داماد کسی کو مل رہا ہو، اتنا ہجرت کرنے والا اور قربانی دینے والا، جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو پھر اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ تعاون کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میں نے وہی بتایا کہ ایسے لوگوں کو آج کل رشتہ دیتا کون ہے۔